वालेकुम बच्चों। देखिए, आज हम पढ़ेंगे इल्मे बदी। इल्मे बदी मतलब कि अपने कलाम में कुछ ज़ाहिरी और मानवी हुस्न या ख़ूबसूरती पैदा करना, यानी उस हुनर को, उस इल्म को जानना कि आप किस तरह से अपने कलाम को खूबसूरत बना सकते हैं। कलाम में हुस्न, असर और ज़ोर पैदा करने के लिए बहुत सी खूबियों के साथ पेश किया जाता है। क़वाइद की ज़ुबान में उन्हें हम सनाए बदाए के नाम से जानते हैं। सनाए बदाए को शायरी के ज़ेवर कहा जाता है। इससे शेर को लफ्ज़ी और मानवी एतबार से सजाया जाता है। सनाए सनअत की जमा है। इसका मतलब है कारीगरी, हुनरमंदी। बदाए बदी की जमा है। इसका मतलब है ताजगी और अनोखापन। तो सनाए बदाए यानी अल्फाज और उनके माने के एतबार से अपने कलाम को सजाना और ख़ूबसूरत बनाना, यानी उसमें अपनी कारीगरी दिखाना, हुनरमंदी दिखाना और एक नएपन का, अनोखेपन का, ताजगी का एहसास दिलाना। ठीक है, ये है सनाए बदाए। बदी वो इल्म है जिससे कलाम में मानवी या ज़ाहिरी हुस्न पैदा होता है, यानी कि हम कुछ अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारा कलाम खूबसूरत हो, या और कुछ अल्फाज इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो माने के एतबार से, जिनके माने जब हम निकालें तो वो बहुत खूबसूरत माने निकल के आएँ। सनाए बदाए में बहुत सी सनतें हैं। सनत तजनीस है, सनत हुस्न तालील है, सनत तज़ाद है, सनत मिरातुन नज़ीर है। लेकिन हमारे सिलेबस में तज़ाद, तजनीस, हुस्न तालील और मुबालगा हैं, तो हम इन चारों को ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली सनत देखिए, हम देखते हैं सनत तज़ाद। सनत तज़ाद है ये, और तज़ाद का ये शेर है। या के सपेदो सियाह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया या दिन को जूं तू शाम किया। अब यहाँ देखिए अल्फाज कुछ आए हैं कि पहला तो है ये सपेदो सियाह। सपेदो सियाह, सफ़ेद से मतलब है सफ़ेद, वाइट, सियाह ब्लैक, काला। वाव जो है वो और के माने देता है, सफ़ेद और काला। ठीक है, ये एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। दूसरे मिसरे में हमारे पास आया है रात, एक लफ्ज़, फिर आया है सुबह, फिर आया है दिन, फिर आया है शाम। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि ये जो अल्फाज हैं, सफ़ेद, सियाह, रात, दिन, सुबह, शाम, ये सब एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। जैसे सफ़ेद सियाह का मुतज़ाद है, सफ़ेद और सियाह एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। रात और दिन एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। सुबह और शाम एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? अब देखिए, यहाँ रात का मुतज़ाद सुबह नहीं हो सकता, रात का मुतज़ाद दिन ही होगा और सुबह का मुतज़ाद शाम ही होगा। लफ्ज़ हम सुबह है ये, लेकिन जब हम शेर में पढ़ेंगे तो हम इसको सुबह पढ़ेंगे। रात को रो रो सुबह किया या दिन को जूं तू शाम किया। कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की ज़िद हों, तज़ाद कहलाता है। सनत
तज़ाद यानी तज़ाद की कारीगरी, मुतज़ाद की कारीगरी, मुतज़ाद अल्फाज को अपने कलाम में इस तरह से ज़ाहिर करना कि उनमें एक मानवी हुस्न और ख़ूबसूरती पैदा हो जाए। ठीक है। ज़िद मुतज़ाद। इसके अलावा देखिए यहाँ तज़ाद के और भी 2 शेर दिए गए हैं। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, ये है शेर। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। अब इस शेर में बताइए कि सनत तज़ाद किन अल्फाज से ज़ाहिर होती है, ये आपको ख़ुद लिखना है। एक और शेर यहाँ दिया हुआ है, आपने पढ़ा भी है अभी, हाल ही में आपने गज़ल पढ़ी है और उसमें ये शेर है, दर्द मन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। ठीक है। तो इन दोनों अशार में अब आप खुद तलाश करेंगे कि कहाँ सनत तज़ाद इस्तेमाल हुई है, किस शेर में किन अल्फाज से मालूम होता है कि ये सनत तज़ाद का शेर है। उसके बाद हमारी दूसरी सनत जो है वो है सनत तलमी। सनत तलमी भी हमारे सिलेबस में है। सनत तलमी का एक मिसरा यहाँ दिया जाता है, खिज़्र का काम करूँ रहनुमा बन जाऊँ। खिज़्र नाम सुना है आपने, ज़रूर सुना हो। खिज़्र अलैहिस्सलाम, यस। मिसरा कहता है कि खिज़्र का काम करूँ रहनुमा बन जाऊँ, यानी खिज़्र जैसा काम करूँ और रास्ता दिखाने वाला बन जाऊँ। अब यहाँ इस मिसरे में हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम के मोजज़े का ज़िक्र है। देखिए अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को बहुत से मोजज़े अता किए हैं, तो यहाँ इस मिसरे में हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है कि हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मोजज़ा दिया है कि वो ता क़यामत एक तो ज़िंदा रहेंगे, और दूसरी ये कि वो लोगों को, भूले भटके लोगों को रास्ता दिखाते रहेंगे। रहनुमा, रास्ता दिखाने वाला। तो यहाँ यही कहते हैं, खिज़्र का काम करूँ रहनुमा बन जाऊँ, कि मैं खिज़्र जैसा, हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम जैसा काम करूँ कि लोगों को सीधा रास्ता, सही रास्ता दिखाने वाला बन जाऊँ। इस तरह के और भी बहुत से अशार हैं हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम से ये के मोजज़े से मुताल्लिक़ हैं, जो उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े से मुताल्लिक़ भी हैं दोनों। कि एक वो है, लज़्ज़त से नहीं खाली जानों का खपा जाना, कब खिज़्र मसीहा ने मरने का मज़ा जाना। यानी खिज़्र और मसीहा, खिज़्र हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम जिनको भी मौत नहीं आई है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो आसमान पर ज़िंदा उठा लिए गए हैं और उन्हें अभी मौत नहीं आई है। तो यहाँ शायर ने यही बात कही है, लज़्ज़त से नहीं खाली जानों का खपा जाना, यानी जिस मौत जब आना भी एक मज़े से या लज़्ज़त से खाली नहीं है। कब खिज़्र मसीहा ने मरने का मज़ा जाना, खिज़्र और मसीहा ने अभी तक कहाँ मौत का मज़ा चखा है। तो बहरहाल इस मिसरे में हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम और उनके मोजज़े का ज़िक्र है। ठीक है। कलाम में किसी मशहूर तारीख़ी वाक़या, शख्स या रिवायत की तरफ इशारा किया जाता है तो उसे तलमीह कहते हैं, यानी ये सनत तलमीह का शेर है। ठीक है, यानी तलमीह कारीगरी। इसके और भी 2 शेर यहाँ हमने नीचे दिए हैं, और ये दोनों शेर आप पढ़ चुके हैं। अभी आपने हाल ही में गज़ल पढ़ी है, ये दूसरा शेर, ये वाला। पहला शेर तो नहीं आपने पढ़ा है, बस ये बहुत मशहूर शेर है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब इब्ने मरियम कौन है? इब्ने मरियम, इब्न माने बेटा,
मरियम, मरियम के बेटे कौन है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब क्यों कहा है इब्ने मरियम? कोई इब्ने मरियम हो और मेरे दुख दर्द की दवा करे, क्यों कहा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मोजज़ा दिया था कि वो बीमारों को सेहत याब कर दिया करते थे, अल्लाह के हुक्म से सेहत याब कर दिया करते थे। तो यहाँ शायर बीमार इश्क है और वो ये बात कहता है कि कोई मरियम के बेटे जैसा हो, यानी इब्ने मरियम जैसा कोई हो जो आके मेरे दुख की, मेरे दर्द की दवा कर दे। ठीक है। इसी तरह से अब दूसरा शेर है, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। अब इस शेर में भी सनत तलमी है और कहाँ है, कैसे है, उसकी वजाहत आप ख़ुद करेंगे, क्योंकि ये शेर आपको अभी पिछली गज़ल में, पिछली वीडियो में समझाया जा चुका है। इसके बाद हमारी अगली सनत है सनत हुस्ने तालील। देखिए, सनत हुस्ने तालील जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है, उसको समझने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, गौर करेंगे तो वो समझ में आ जाएगी आपको आसानी से। देखिए शेर क्या है हुस्ने तालील का। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। यानी देखिए, पिन्हा माने छुपना। पहली चीज़ तो ये कि इस शेर में दो सनतें इस्तेमाल हुई हैं, नुमाया और पिन्हा। नुमाया मतलब ज़ाहिर होना, पिन्हा मतलब छुपना। तो अब दूसरी सनत मैंने बता दिया, आपको वजाहत कर दी। अब आप ये ख़ुद सोचिएगा कि इसमें दूसरी सनत कौन सी है। ठीक है, पहली तो हुस्ने तालील है, दूसरी की मैंने वजाहत कर दी है पहले ही, उसको आप लिखेंगे कि इसमें सनत कौन सी इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ क्या कहता है शायर? कहता है कि सब तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ ऐसी अजीम हस्तियाँ, कुछ ऐसे हसीन चेहरे, खूबसूरत चेहरे इस मिट्टी में दफन हो गए हैं। खाक से मुराद मिट्टी, मिट्टी में दफन हैं, छुप गए हैं, उनकी जगह पर ये फूल निकल आए हैं। मतलब फूलों की शक्ल में वो हसीन चेहरे और ख़ूबसूरत चेहरे और अजीम हस्तियाँ ज़ाहिर हो रही हैं। तो अब यहाँ शायर का कहने का मकसद ये है कि ये जो फूल खिले हुए हैं, ख़ूबसूरत फूल जगह जगह खिले हुए हैं, ये इस वजह से खिले हैं क्योंकि यहाँ इस जगह पर खूबसूरत चेहरे और अजीम हस्तियाँ दफन हैं। क्या फूल इसलिए खिलते हैं कहीं पर? ये वजह होती है? नहीं होती। भाई जहाँ माली ने बीज डाला, जिस फूल का, जिस पौधे का, जिस फल का, जिस सब्ज़ी का, जहाँ वो बीज डालेगा वहीं किल्ला फूटेगा और पौधा उगाएगा, और उसमें से फिर फूल निकलेंगे, पत्तियाँ निकलेंगी, शाखें निकलेंगी, और फिर शाखें निकलेंगी, पत्तियाँ निकलेंगी, और फिर फूल निकलेंगे और फल निकलेगा उसका। ठीक है, तो शायर का कहने का मकसद ये है कि ये जो फूल खिले हुए हैं ये इस वजह से खिले हैं क्योंकि इस जगह पर खूबसूरत चेहरे दफन हैं, अजीम हस्तियां दफन हैं। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये कुदरती अमल है, जहाँ इंसान बीज डालता है जिस चीज़ का, वहाँ से वो पौधा निकलता है। तो अब दोनों चीज़ें आपके सामने आ गई, दोनों मतलब आ गए। शायर जो कहता है वो भी आपके सामने आ गया इस शेर में, और जो हकीकत है इसकी जो असल वजह है वो भी आपके सामने आ गई कि क्यों निकल हैं ये फूल यहाँ। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहते हैं। यहाँ ये कहते हैं, इस शेर में फूलों के खिलने को शायर ने कि फूलों के खिलने की शायर ने ये वजह बताई है कि ज़मीन में हसीन चेहरे और हस्तियाँ दफन हैं, जबकि फूलों का खिलना एक कुदरती अमल है। ये हमने बता दिया आपको। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है कि कलाम में किसी बात का
وہ سبب یعنی وجہ بیان کرنا جو حقیقت میں اس کا سبب نہ ہو، صنعت حسن تعلیل کہلاتا ہے۔ کلیئر ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کو شعر کی تشریح سمجھنی بہت ضروری ہے، اور اصل وجہ بھی آپ کو جاننی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب تک آپ یہ دونوں چیزیں نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کو صنعت حسن تعلیل سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کے اور بھی شعر دیکھیے یہاں دیے ہیں یہ، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ اب یہاں جو شعر کی تشریح کیا نکل کے آتی ہے؟ شعر کی تشریح یہ نکل کر آتی ہے، شاعر جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فوج، سپاہ خدا یعنی اللہ کی فوج 3 رات سے پیاسی تھی، ٹھیک ہے؟ اس غم میں دریا کی لہریں، فرات دریا کا نام ہے، دریائے فرات، دریا کی لہریں، موجیں لہروں کو کہا ہے، دریا کی لہریں اپنا سر ساحل پر پٹک رہی تھیں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ لہریں دریا کی جو لہریں ہیں وہ اپنا سر ساحل پر اس غم میں پٹک رہی تھیں کہ سامنے دریا بہہ رہا ہے، پانی ہے، اس کے باوجود اللہ کی فوج 3 رات سے پیاسی ہے۔ اور یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ یہ میر انیس کے مرثیے کا شعر ہے، اور اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جب یزید سے جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت یزید کی فوجوں نے دریائے فرات پر قبضہ کر لیا تھا، اور انہوں نے ان پر حضرت امام حسین علیہ السلام پر پابندی لگا دی تھی پانی کی۔ تو 3 رات سے 3 دن سے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جو ان کا کنبہ تھا، وہ پیاسا تھا، حالانکہ سامنے دریا بہہ رہا تھا، لیکن وہاں سے وہ پانی نہیں لے سکتے تھے، پیاسے بیٹھے تھے وہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو شاعر یہاں کہتا ہے، شاعر نے کہا کہ اس وجہ سے دریا کی لہریں ساحل سے سر پٹک رہی تھیں اس غم میں کہ اللہ کی فوج 3 رات سے پیاسی ہے اور انہیں پانی نصیب نہیں ہے، جبکہ سامنے پانی موجود ہے، دریا بہہ رہا ہے۔ جبکہ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ساحل سے لہروں کا ٹکرانا ایک عام بات ہے، قدرتی عمل ہے۔ ظاہر ہے جب دریا میں لہریں اٹھیں گی تو وہ کنارے تک ٹکراتی ہیں، کنارے تک پہنچتی ہیں، کنارے سے ٹکراتی ہیں، ساحل کنارے کو کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اچھا، تو اس کی اصل وجہ آپ کو معلوم ہو گئی، اور اس کی جو شاعر نے وجہ بتائی ہے وہ بھی آپ کو معلوم۔ تو اب یہ آپ کلیئر ہوا ہوگا کہ صنعت حسن تعلیل کیا ہے۔ ایک اور شعر حسن تعلیل کا انہوں نے دیا ہے، میری طرح سے ہیں مہر و ماہ بھی آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ اب اس شعر میں بھی 2 صنعتیں استعمال ہوئی ہیں، ایک تو حسن تعلیل ہے اور دوسری صنعت بھی اس میں استعمال ہوئی ہے، وہ آپ خود سے سمجھ لیں گے۔ کیا کہتا ہے یہاں شاعر؟ میری طرح سے ہیں مہر و ماہ بھی آوارہ، مہر مانے سورج، ماہ مانے چاند، ٹھیک ہے؟ تو کہتا ہے کہ دیکھیے جس طرح سے زمین سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے، تو یہ شاعر اس سے تو یہاں شاعر جو کہتا ہے کہ چاند اور سورج بھی بھٹک رہے ہیں اس وجہ سے کہ انہیں بھی میری طرح کسی حبیب کی تلاش ہے، کسی دوست کی تلاش ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جبکہ اصل وجہ کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زمین کا سورج کے گر چکر لگانا ایک قدرتی عمل ہے،
जबकि शायर ने ये कुछ और वजह बयान की। शायर वजह ये बयान करता है कि सूरज और चाँद इसलिए भटक रहे हैं इधर उधर क्योंकि उनके पास भी कोई दोस्त नहीं है और उन्हें भी किसी हबीब की, किसी दोस्त की तलाश है, जुस्तजू माने तलाश है। ठीक है, तो ये हो गई सनत हुस्न तालील। अब हुस्न तालील का अगर आप हुस्न तालील का आप एक शेर और तलाश कीजिए कहीं से, और उस शेर की वजाहत भी करनी है आपको, ये आपको अपने रजिस्टर में भी लिखना है। उसके बाद हमारे पास आती है सनत तजनीस। सनत तजनीस का शेर है, गले से मिलते ही जितने गिले थे भूल गए, वगरना याद थी हमको भी शिकायतें क्या क्या। गले से मिलते ही जितने गिले थे भूल गए। अब देखिए ये इमला के एतबार से एक जैसे हैं, क्योंकि हम यहाँ ज़बर और ज़ेर उर्दू में बहुत कम लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में एराब नहीं लगाते हैं ज़्यादा। कहता है शायर कि गले से मिलते ही, जैसे ही आप हमसे गले मिले ऐसे ही हमारे दिल में जो शिकवे शिकायतें थीं, गिले थे, शिकायतें थीं, शिकवे शिकायतें थीं, वो सब हम भूल गए, हमें याद नहीं रहा कुछ, चूँकि जब आपने आके हमें गले लगा लिया। वरना हमें बहुत सी शिकायतें थीं आपसे, बहुत सी हम आपसे बहुत नाराज़ थे, बहुत सी बातें आपको हमें नागवार गुजरी थीं और बहुत शिकायत थी हमें आपसे, लेकिन जैसे ही आपने हमें गले लगाया तो हमारे दिल से वो शिकवे शिकायत सब दूर हो गए। ठीक है, तो यहाँ इमला के एतबार से एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, गले और गिले। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहते हैं। इस शेर में दो लफ्ज़ आए हैं जिनका इमला एक जैसा है, लेकिन इनका तलफ़ुज़ और माने अलग हैं। एक गले है मतलब गले लगना, दूसरा गिले है यानी शिकायत। कलाम में दो या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज लाना जो इमला या तलफ़ुज़ के एतबार से एक जैसे हों लेकिन माने अलग हों, तजनीस कहलाता है। ठीक है, तजनीस के सनत तजनीस के नीचे दो शेर दिए हुए हैं, देखिए एक तो ये है, पहला है, आदमी कहते हैं जिसको एक पुतला कल का है, फिर कहाँ कल उसको गर कल हो ज़रा बिगड़ी हुई। अब देखिए क्या कहते हैं, देखिए आदमी कहते हैं जिसको एक पुतला कल का है, कल पुर्जे जैसे छोटे छोटे टुकड़े पुर्जों का है, मतलब छोटे छोटे हिस्से उसके हैं और उन छोटे छोटे हिस्सों से एक पुतला यानी इंसान बनाया गया है। ठीक है, आदमी बनाया गया है, फिर कहाँ कल उसको गर कल हो ज़रा बिगड़ी हुई। अब यहाँ ऊपर कल पुर्जों के लिए इस्तेमाल किया, छोटे छोटे हिस्सों के लिए। दूसरे मिसरे में फिर कहाँ कल, अब यहाँ जो कल इस्तेमाल हुआ है ये चैन के लिए इस्तेमाल हुआ, सुकून के लिए इस्तेमाल हुआ। फिर कहाँ कल, फिर उसको कहाँ चैन कि अगर गर कल हो ज़रा बिगड़ी हुई, कि अगर उसके जिस्म का एक पुर्जा भी थोड़ा सा हिल गया है या उसको उस पुर्जे में भी तकलीफ़ है तो फिर इंसान को चैन नहीं मिलता, आदमी को चैन नहीं आता। तो यहाँ कल, पहले कल के मायने हैं पुर्जा, छोटा सा हिस्सा, और दूसरे मिसरे में कल के मायने हैं, पहले कल के मायने हैं बेचैनी। ठीक है, चैन, सुकून। फिर कहाँ कल, फिर कहाँ चैन, फिर कहाँ सुकून उसको गर कल हो ज़रा बिगड़ी हुई, कि अगर जिस्म का छोटा सा एक हिस्सा भी तकलीफ़ देता है या परेशान करता है तो इंसान को चैन नहीं मिलता, ये कहता है यहाँ शायर। ठीक है, तो यहाँ कल और कल दो अलग माने दे रहे हैं। यहाँ ये इमला के एतबार से भी एक जैसे हैं और ये तलफ़ुज़ के एतबार से भी एक जैसे हैं, लेकिन ये सनत तजनीस का शेर है क्योंकि इनके माने अलग हैं और
ایک جیسے الفاظ، املا اور تلفظ کے الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں، اس لیے یہ صنعت تجنیس کا شعر ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر، یہ شعر بھی آپ ابھی حال ہی میں غالب کی غزل سے پڑھ چکے ہیں، جس کا بھی ایک شعر آپ نے صنعت تضاد میں پڑھا، درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ صنعت تضاد میں بھی غالب کی اسی غزل کا شعر ہے۔ اس کے بعد ہم نے شعر پڑھا تھا صنعت تلمیح میں، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی غالب کی اسی غزل کا شعر ہے جو ابھی آپ نے حال میں پڑھی ہے۔ اور تیسرا شعر جو صنعت تجنیس کا ہے، یہ بھی غالب کی اسی غزل کا شعر ہے۔ اور جب میں نے غزل پڑھائی تھی ویڈیو میں آپ کو اس وقت سمجھایا تھا کہ یہ صنعت تجنیس کا شعر ہے، اور بتا دیا تھا کہ صنعت تجنیس ہم پڑھیں گے، ہمارے سلیبس میں ہیں، اور تلمیح بھی بتا دی تھی اور تضاد بھی آپ کو بتا دیا تھا۔ تو یہ تجنیس کا شعر ہے۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی جان دے دی تو کوئی احسان نہیں کیا تم نے اس پر، ٹھیک ہے۔ دی ہوئی اسی کی تھی، اگر تم نے، اسی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان تھی۔ جان کس نے دی ہے آپ کو؟ اللہ نے دی ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے اسی کی تھی، اسی سے مراد اللہ نے، کہ اللہ نے ہی تو تمہیں جان دی تھی، تمہیں زندگی عطا کی تھی۔ اگر تم نے اپنی زندگی اس کی راہ پر خرچ کر دی، اس کی راہ میں لگا دی، تو تم نے کوئی احسان نہیں کیا اس پر۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ حق سچ تو یہ ہے۔ یہاں پہ اب یہاں دو بار حق استعمال ہوا ہے۔ پہلے حق کے معنی ہیں سچ، تو یہاں شاعر کہتا ہے سچ تو یہ ہے کہ اپنی جان دے کر بھی، اپنی جان گنوا کر بھی تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے۔ دنیا میں اللہ نے ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، دوست احباب دیے، کھانے پینے کا سامان دیا، ہر عیش دیا، ہر آرام دیا، ہر سکون دیا، ہر راحت دی، کہ آپ اگر جس طرف نظر ڈالیں اللہ تعالیٰ کے جلوے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نظر آتی ہے، قدرت نظر آتی ہے۔ تو اتنی بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ نے، نعمتیں آپ کو دی ہیں، آپ اگر اس کے راستے میں اپنی جان لگا دیں گے، جان ختم کر دیں گے، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، تب بھی آپ اس کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ سچ تو یہ ہے کہ پھر بھی آپ اس کی نعمتوں کا حق یا فرض جو آپ پر ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک حق کے معنی ہے سچ، اور دوسرے حق کے معنی ہے حق یا فرض، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اور دونوں اشعار کی وضاحت میں نے کر دی ہے۔ اب آپ صنعت تجنیس کا کوئی شعر دیکھیے اور اس کو وضاحت کے ساتھ لکھیے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا آتا ہے مبالغہ۔ مبالغے میں ہمارے پاس شعر ہیں۔ مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہاں شعر دیکھیے پہلے اس کے۔ وعدہ شام پہ کی ابس جاگ کے صبح، وعدہ شام پہ کی ہم نے ابس جاگ کے صبح، اسی وقت نہ آتے اگر آنا ہوتا۔ کیا کہتا ہے اس شعر میں شاعر؟ کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ محبوب نے ہم سے شام میں آنے کا وعدہ کیا، وعدہ شام پہ کی، یعنی شام کو آنے کا اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور ہم نے اس کے انتظار میں پوری رات جاگ کے گزار دی، صبح کر دی اس کا انتظار کرتے کرتے۔
اگر اسے آنا ہوتا تو وہ اسی وقت آتا جس وقت اس نے وعدہ کیا تھا آنے کا، لیکن ہم نے اس کے انتظار میں صبح کر دی. ٹھیک ہے. دوسرا شعر کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000. یعنی اب یہاں شاعر کسی کو دعا دے رہا ہے، کہتا ہے کہ تم سلامت رہو 1000 برس، 1000 برس تک تم سلامت رہو، زندہ رہو. عام طور پر کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو 1000 برس. تو 1000 برس، 1000 سال تک تم زندہ رہو، جیو، اور ہر برس میں دن 50,000 ہوں. کیا ایسا ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں ہے. اب اس کے بعد تیسرا شعر ہے. گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا تانا زمین پر. یعنی اتنی شدید گرمی تھی کہ پوری دنیا، پورا زمانہ بے چین تھا اس زمین پر. یعنی زمین پر جو رہنے والے ہیں، کوریئرز پر جو رہنے والے لوگ ہیں، وہ اس سخت گرمی کی وجہ سے بے چین تھے، پریشان تھے. اتنی سخت گرمی تھی، اور اس گرمی کا یہ عالم تھا کہ اگر ایک دانہ زمین پر گر جائے، زمین اس طرح سے تپ رہی تھی کہ اگر ایک دانہ زمین پر گر جاتا تو وہ بھن جاتا تھا. کیا ایسا ممکن ہے؟ پاسبل نہیں ہے. اب آگے دیکھیے ان تینوں اشعار کی وضاحت نیچے کیا کہتے ہیں. یہ 3 اشعار ہیں، ان میں بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب پہلا شعر جو ہم نے پڑھا تھا، وعدہ شام پہ کی ہم نے ابس جاگ کے صبح، وہ سی وقت نہ آتے اگر آنا ہوتا. بھئی کون ہے جو شام کے انتظار میں کسی کا صبح تک انتظار کرتا ہے؟ ہوتا ہے ایسا؟ اچھا، دوسرے شعر میں بڑھا چڑھا کر کیا بات بیان کی گئی. اب دیکھیے 1000 برس تو کسی کی عمر نہیں ہوتی، آج کل تو 100 سال بھی بہت مشکل ہے. تو یہ کہاں 1000 برس کی بات کر رہا ہے شاعر. اور ایک برس میں ہر برس کے دن 50,000 کیسے ہو سکتے؟ 365 دن ہوتے ہیں تو 50,000 ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے. تیسری بات، گرمی بہت شدید ہے. کتنی بھی شدید گرمی ہوگی، لوگ زمین پر بے چین ہوں گے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک دانہ زمین پر گرے، چاہے وہ گیہوں کا ہو یا کسی بھی چیز کا، ایک دانہ زمین پر گرے اور وہ زمین پہ بھن جائے. جب تک آپ آگ نہیں جلائیں گے تب تک دانہ نہیں بھنے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بڑھا چڑھا کر باتیں بیان کی گئیں تینوں اشعار میں. اب آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں. پہلے شعر میں کسی کے انتظار میں رات بھر جاگتے رہنا اور صبح کر دینا. دوسرے شعر میں 1000 برس جینے کی دعا دینا. تیسرے شعر میں گرمی کی شدت کا حال اس طرح بیان کرنا کہ اگر دانہ زمین پر گر جائے تو بھن جائے. کلام میں کسی حالت، بات یا کیفیت کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا مبالغہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا آپ کو کہ مبالغہ کیا ہے؟ کہ اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا. یہاں انہوں نے ان کی وضاحت کی ہے اس کی تینوں شکلوں کی. یہاں دیکھیے کیا کہتے ہیں. مبالغے کی 3 شکلیں ہیں. اب یہ 3 اشعار اوپر دیے تھے، ان تینوں اشعار کو یہاں پر ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے الگ الگ، کہ وہ اس کی 3 شکلیں کس طرح سے ہیں. وعدہ شام پہ کی ہم نے بس جاگ کے صبح، اسی وقت نہ آتے اگر آنا ہوتا. اس شعر میں رات بھر جاگ کر صبح کر دینا عقل اور عادت دونوں کے اعتبار سے ممکن ہے. یعنی دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کا کوئی ہمارے دل کے بہت قریب ہوتا ہے اور ہم اس کو بہت شدت سے چاہتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات آنکھوں میں کٹ جاتی ہے کہ ہم اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں. ایسا ممکن ہے، پاسبل ہے، بہت ریئر کیس میں ہوتا ہے لیکن ایسا
پاسبل ہے، پاسبلٹی ہے اس کی کہ ہاں انسان کسی نے اس سے شام کو آنے کا وعدہ کیا اور اس نے اس کو انتظار میں وہ نہیں آیا اور اس کے انتظار کرتے کرتے اس نے صبح کر دی. تو وہ بات جو عقل تسلیم کرتی ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے اور عملی طور پر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان ایسا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب کوئی بات عملی اور عقلی دونوں طور پر ممکن ہو، پاسبل ہو کہ ہاں ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا اور عملی طور پر بھی ہم اس کام کو کر سکتے ہیں، انسان عملی طور پر بھی اس کام کو انجام دے سکتا ہے، تو وہ مبالغے کی شکل تبلیغ کہلاتی ہے، جس میں کوئی بھی بات بڑھا چڑھا کر تو بیان کی گئی ہے لیکن وہ اس میں کہیں نہ کہیں پاسبلٹی نظر آتی ہے کہ ہاں ممکنات میں سے ہے کہ ہاں ہم سوچ بھی سکتے ہیں اس چیز کو اور اس کو عملی طور پر ہو بھی سکتی ہے وہ چیز. ٹھیک ہے. تو وہ ہوگی وہ ہوگی تبلیغ، مبالغے کی شکل تبلیغ ہوگی، جس میں عملی اور عقلی دونوں طور سے کوئی بھی کام یا بات ممکن ہے. دوسرا شعر اس میں دیا ہے انہوں نے، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000. اب اس شعر میں 1000 برس جینے کی دعا دینا عقلی طور پر تو ممکن ہے مگر عملی طور پر ایسا نہیں ہے. عقلی طور پر کیوں ممکن ہے؟ عقلی طور پر اس لیے ممکن ہے کیونکہ 1000 برس جینے سے کی دعا دینے سے مراد ہے ایک لمبی عمر. ٹھیک ہے. تو تمہیں اللہ تعالیٰ ایک لمبی عمر دے. ٹھیک ہے. تو یہاں ہم عقلی طور پر تو ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ چلو لوگوں نے کہ ایک دعا دینے کا طریقہ ہے یہ کہ بھئی کسی کو دعا دینی ہے کہ ہاں تمہیں لمبی عمر ملے یا عمر دراز ہو تمہاری. ٹھیک ہے. لیکن عملی طور پر ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. 1000 برس کون جیتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور نہ سال کے دن 50,000 ہوتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتے، کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس بات کو تو مان سکتے ہیں کہ چلیے کسی کو لمبی عمر کی دعا دینا یا عمر دراز کی دعا دینے کے لیے ہم یہ مصرع استعمال کرتے ہیں، تم سلامت رہو 1000 برس. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بات عقلی طور پر ممکن ہو لیکن عملی طور پر ممکن نہ ہو، وہ اغراق کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ وہ اغراق کہلائے گا. یہ اغراق. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو تیسرا شعر ہمیں دیا تھا وہ یہ تھا کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر. اس شعر میں گرمی کی شدت کا بیان اس انداز سے کیا گیا ہے کہ دانہ زمین پر گر جائے تو بھن جائے گا. یہ بات نہ تو عملی طور پر ممکن ہے اور نہ عقل سے تسلیم کرتی ہے. ہم کبھی بھی ہمارا ذہن بھی اس بات کو نہیں مان سکتا. کوئی ہم سے کتنا بھی کہے گا، کسی بھی طرح سے کہے گا، لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں مان سکتے کہ زمین اتنی گرم تھی کہ ایک دانہ زمین پہ گرا اور وہ بھن گیا. سوال ہی نہیں اٹھتا. ٹھیک ہے. تو عقل بھی اس بات کو نہیں مان رہی ہے اور عملی طور پر تو ممکن ہے ہی نہیں کسی بھی طرح سے. ٹھیک. تو اب یہاں کیا کہتے ہیں اگر کبھی ایسا ہو کہ عملی اور عقلی دونوں طرح سے کوئی بات ممکن نہ ہو، مطلب دونوں طرح سے پاسبلٹی نہیں ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، نہ ہم سوچ سکتے ہیں اور نہ عملی طور پر ایسا ہو سکتا ہے، تو یہ مبالغے کی انتہائی شکل ہوگی اور اسے ہم غلو کہیں گے. کلیئر ہو گیا؟ کیا کہیں گے اسے ہم؟ غلو. تو اب ہمارے پاس تین قسمیں آ گئیں. دیکھیے، پہلی شکل میں اگر کوئی بات عملی اور عقلی طور پر ممکن ہے تو وہ تبلیغ کہلائے گا. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بات عقلی طور پر تو ممکن ہے، ہم سوچ سکتے ہیں، اس کو دوسرے معنی میں لے سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر کسی طور ممکن نہیں ہے، تو وہ اغراق کہلائے گا. اور تیسرا ہے کہ اگر کوئی بات عملی اور عقلی دونوں طرح سے ممکن نہ ہو تو
اور وہ بیان کی گئی ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ غلو کہیں گے. ٹھیک ہے. مبالغے کی 3 شکلیں تھیں، یہ آپ کو سمجھا دی گئی ہیں. اب اس کے علاوہ کچھ اور مثالیں یہاں دی ہیں. دیکھیے یہاں انہوں نے دیا ہے مجمع میں تل رکھنے کی جگہ نہ تھی. اب یہ جملہ دے دیا انہوں نے، مجمع میں تل رکھنے کی جگہ نہ تھی. اب اس کی وضاحت میں کر دیتی ہوں. مجمع بھیڑ ہے، اب بھیڑ میں تل رکھنے کی جگہ نہ تھی، یعنی ہم اس کو سوچ رہے ہیں کہ سوچ سکتے ہیں کہ بھیڑ بہت زیادہ رش ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہے کہ کندھے سے کندھا مل رہا ہے، اور کہ اتنی سی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک بندہ بھی وہاں اندر جا سکے یا آگے تک پہنچ سکے، سانس لینا دشوار ہے لوگوں کا. تو ایسی بھیڑ میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہاں اس کو ہم کہ مجمع میں تل رکھنے کی جگہ نہ تھی. ٹھیک ہے. ابھی مبالغے کی کون سی شکل ہے یہ آپ خود سوچ کے لکھیں گے، وضاحت میں نہیں کرتی. ایسا ممکن ہے کہ بھیڑ کہیں کہیں بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہاں ایک انسان کی بھی گنجائش نہیں ہوتی کہ کوئی آگے تک پہنچ جائے یا ایک قدم بھی آ کے بڑھا لے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے دوسری مثال انہوں نے دی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. دیکھیے یہ پھول جو دیا گیا ہے، یہ پھول اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس پھول کی جو شکل ہے وہ اندر سے وہ آنکھ جیسی ہے. ٹھیک ہے. آنکھ کی شکل کا ہے، یہ جو اندر کا حصہ ہے اس کا، یہ آنکھ کسی شکل کا ہے، جیسے یہ بال ہے آئی بال. تو یہاں اس نرگس ایک پھول ہے، یہ نرگس کا پھول ہے، یہ نرگس ہے پھول. تو اکثر اس کی شکل آنکھ جیسی ہے، اس لیے اکثر آنکھوں کو نرگس سے تشبیہ دی جاتی ہے اردو ادب میں. تو یہاں شاعر کہتا ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. یعنی نرگس جو ہے، نرگس کا جو پھول ہے وہ ہزاروں سال اپنی بے نوری پہ، اپنی آنکھوں کی روشنی کے لیے روتا رہتا ہے اور بڑی مشکل سے وہ دیکھ پاتا ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی آ پاتی ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ایسا تو ویسے ممکن نہیں ہے کہ بھئی پھول روئے گا اور پھول کے رونے سے اس کی آنکھ میں روشنی آئے گی یا ٹھیک ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مالی جو ہے وہ اپنے باغ کے لیے بے تحاشا محنت کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، تب جا کے کہیں اس کا باغ ہرا بھرا ہوتا ہے، اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اس میں سکون سے رہ سکے یا پرندے چہچہا سکیں، خوبصورت بن سکے، لوگ آ سکیں، لوگ اس کا لطف اٹھا سکیں، اس کا مزہ لے سکیں. ٹھیک ہے. تب جا کے کہیں اس کی محنت رنگ لاتی ہے، جب وہ بہت محنت کرتا ہے. اسی طرح سے انسانی زندگی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے بے انتہا محنت کرتا ہے. وہ بچپن سے اور آخر عمر تک محنت ہی کرتا رہتا ہے، کوشش میں ہی لگا رہتا ہے، خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے. آگے بڑھنے کی لگن ہوتی ہے جن میں، وہ ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. تب جا کے انہیں کوئی عہدہ یا عزت اور احترام ملتا ہے. انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے، عزت کماتا ہے، تب جا کے اسے عزت حاصل ہوتی ہے. مطلب کہ اپنی کریکٹر کا بھی، اپنے کردار کا بھی خیال رکھتا ہے، اپنے اخلاق کا بھی خیال رکھتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کا خیال رکھتا ہے انسان اپنی زندگی میں عزت کمانے کے لیے یا کوئی رتبہ پانے کے لیے محنت کرتا ہے. ٹھیک ہے. تب جا کے اسے کوئی مقام حاصل ہوتا ہے. تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد کسی منزل پر پہنچتا ہے، بڑی مشکل سے اسے وہ منزل یا وہ چیز حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی بھی وضاحت میں نے آپ کو کر دی ہے دونوں طرح سے
کہ نرگس نہیں روتی ہے، پھول نہیں روتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان یا مالی یا کوئی بھی ہے جسے وہ اپنی بے تحاشا محنت کرتا ہے تب جا کے اسے کہیں اپنی منزل حاصل ہوتی ہے. کلیئر؟ یہ بھی میں نے آپ کو وضاحت کر دی. اب آپ خود سوچیں گے کہ اس مبالغے کی یہ کون سی شکل ہے. اس کے بعد ایک یہاں 2 مثالیں اور ہیں. ایک ہے جناب کے تو بڑے ٹھاٹھ ہیں، روز صبح کا ناشتہ دہلی اور کھانا لندن میں کھاتے ہیں. کیا ایسا پاسبل ہے؟ بھئی کسی کے کوئی کتنا بھی رئیس ہوگا، کتنی بھی عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہوگا، لیکن ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ روز صبح کا ناشتہ دہلی میں کرے اور کھانا لندن میں کھائے جا کے. دلی سے لندن کی فلائٹ کتنے گھنٹے کی ہے؟ 8-9 گھنٹے کی ڈائریکٹ فلائٹ اگر ہوگی تو. اگر ایک شہر سے دوسرے شہر کی بات کریں تو ممکن بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک شہر سے دوسرے شہر لوگ ٹرین کے ذریعے اپ ڈاؤن کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کی جابز ہوتی ہیں دہلی سے علی گڑھ، دہلی سے بلند شہر، دہلی سے میرٹھ. تو یہ لوگ تو اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں بھئی، اپنے بائی روڈ چلے گئے یا بائی ٹرین چلے گئے، جیسے بھی ممکن ہے. تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ ناشتہ کر کے گئے اور رات کھانا وہاں کھا لیا جا کے. 3-4 گھنٹے کا سفر ہے، اپنا چلے گئے. لیکن لندن جا کے دوپہر روز کھانا کھانا اور دہلی کا ناشتہ اپنا دلی میں کرنا، یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو یہ دیکھ لیں آپ کہ یہ مبالغے کی کون سی شکل ہے. ایک اور شعر یہاں انہوں نے مبالغے کے لیے دیا ہے. پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخی موج تک آئی کباب تھی. کیا کہتا ہے اس شعر میں شاعر؟ پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی. روزے حساب سے مراد قیامت کے دن کی گرمی، جب سورج بالکل سروں پر ہوگا اور اس وقت کی گرمی. تو کہتا ہے ایسی گرمی تھی. کیا ایسی گرمی کوئی برداشت کر پائے گا؟ سوال ہی نہیں اٹھتا. اور پانی تھا آگ، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پانی بالکل آگ بنا ہوا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی میں آگ لگی ہوئی ہے، اور گرمی ایسی شدت کی تھی جیسے قیامت کے روز گرمی ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ قیامت کے روز کی گرمی کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، حساب ہی نہیں ہے. وہ تو انسان برداشت ہی نہیں کر پائے گا. ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی. اب دوسری بات کیا کہتا ہے شاعر؟ ماہی مطلب مچھلی. مچھلی جو لہر کے ساتھ اوپر آئی تو وہ بھن کے کباب ہو گئی. یعنی اتنی سخت گرمی تھی، پانی ایسا آگ بنا ہوا تھا کہ جیسے ہی مچھلی تہ میں سے لہر کے ساتھ اوپر کی تہ تک آتی ہے، پانی تک آتی ہے اوپر تک، تو وہ بھن کے کباب ہو جاتی ہے. کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ سمجھیے اس کو، اور اب آپ یہ لکھیے اس میں کہ یہ مبالغے کی کون سی شکل ہے. آپ کو چاروں مثالوں کی وضاحت سمجھا دی گئی ہے اور مبالغے کی شکلیں بھی سمجھا دی گئی ہیں. اب یہ کام آپ کا ہے کہ آپ ان چاروں میں لکھیں کہ یہ مبالغے کی کون سی شکل ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ یہیں ختم ہوتی ہے. علم بدیع ہمارا یہاں مکمل ہوتا ہے جو ہمارے سلیبس میں دیا ہے. اللہ حافظ.